قرآن کریم کا پیغام یہ ہے، مجھے یاد کر لو تمہیں حافظ بنا دوں، مجھے خوبصورت تلاوت کرو تمہیں قاری کہلوا دوں، میرے معانی کو سمجھو تفسیر بیان کرو تمہیں عالم اور مفسر بنا دوں، مجھ میں موجود مسائل کو سمجھو تو تمہیں مفتی کہلوا دوں۔ اور قرآن کریم کا پیغام یہ ہے ڈھاکہ والو کہ اگر میری آبرو پر جان قربان کرو تو تمہیں شہید بنا دوں۔ قرآن کریم یاد رکھیے گا، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو لذت لینے کے لیے پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے، یہی وجہ ہے اس کا اسلوب بھی ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مورخانہ نہیں ہے۔ قرآن تاریخ نہیں بیان کرتا۔ اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کریم دراصل قوانین کا مجموعہ ہے، اس میں موجود ہر پارہ، ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ کوئی نہ کوئی قانون بتا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اقوام عالم اپنے تخلیق کردہ قوانین کی حفاظت خود کرتی ہیں اور اس حفاظت میں انتہائی حساس ہوا کرتی ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت بھی خلاق عالم خود کرتا ہے، اور یہ اتنا حساس ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے معاملے میں اللہ اس قدر حساس ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود نہ قرآن کی آیات بدلی ہیں، نہ الفاظ بدلے ہیں، نہ حروف بدلے ہیں، نہ حرکات بدلی ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ ان 1400 سالوں میں قرآن کی صفات بھی نہیں بدلی۔ جہاں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنہ کیا تھا، غنہ سمجھتے؟ غنہ کیا تھا، جہاں ہمارے آقا نے آج بھی طلبہ حفظ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے وہیں پر غنہ کرتے ہیں۔ جہاں ہمارے آقا نے مد کیا تھا، آج بھی طلبہ وہیں مد کرتے ہیں، کہ اس کی حفاظت براہ راست اللہ کے پاس ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے اپنے خطبہ میں قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تھوڑا سا ان کا پس منظر عرض کرتا ہوں، پھر ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بات کو مکمل کریں گے۔ مشرکین مکہ، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے بدبخت موجود تھے، ایک وفد اور گروپ بنا کر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، محمد ہم تو تھک گئے لڑتے لڑتے، ہماری تو بس ہو گئی، اب ہم چاہتے ہیں یہ دوریاں ختم ہو جائیں، اختلافات دور ہو جائیں، تو ہم قربتوں کے لیے، محبتوں کے لیے، صلح کے لیے ایک فارمولہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس فارمولے کو ایکسپٹ کر لیں تو ہم پھر سے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا فارمولہ لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، جی فارمولہ بڑا آسان ہے، برابری کی بنیاد پر ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا۔ کیوں میرے عزیز دوستو، ہمارے آقا نے اقرار کیا ہوگا یا انکار کیا ہوگا؟ رحمت عالم نے فرمایا، بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا ہم اس فارمولے میں تھوڑی وسعت پیدا کرتے ہیں،
ہم آپ کے رب کی 1 مہینہ عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کرنا۔ کیوں جی، اقرار کی بات ہے یا انکار کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 سال تک عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کرنا۔ سارا جھگڑا ختم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا محمد پھر آخری بات ہے، سن لو، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پیشکش نہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا ہم ہمیشہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، زندگی کے آخری سانس تک کریں گے، آپ 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بس 1 مرتبہ ہمارے بتوں کا سجدہ کر لیجئے۔ تو عزیز دوستو، محمد نے جواب بعد میں دیا، رب محمد نے جواب پہلے دے دیا۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، قل افغیر، قل، رب العالمین نے فرمایا محبوبم زبان آپ کی ہوگی، اعلان میرا ہوگا، انداز آپ کا ہوگا، الفاظ میرے 2 ٹوک انداز میں بیان کر دیجئے۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم کتنے نادان ہو، ابلیس کے غلام ہو، بدبختو، کیا تم محمد سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے؟ معبود ماننا تو دور کی بات ہے، محمد تو اپنے دل و دماغ میں غیر اللہ کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے قانون بنا رکھا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ اور قانون کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرا محبوب ہونے کے باوجود، میرا محبوب ہونے کے باوجود جس نظر سے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا تو اللہ روٹھ جائے گا۔ بنایا تو تجھے محبوب ہے، محبوب تو ایسا ہے کہ کمبل اوڑھ کے آئے تو اللہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے، چادر اوڑھ کر لیٹ جائے تو اللہ قرآن میں تجھے خطاب فرماتا ہے۔ محبوب تو ایسا ہے، تیرے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کون سے شہر کی بھائی؟ آواز کم آ رہی ہے۔ ہاں، شاید آپ کو شک ہے کہ یہاں اللہ نے واشنگٹن کی قسم کھا لی ہو، شاید پیرس کی قسم کھائی ہو۔ وہیں جانے کے لیے آج کل ہم ترستے ہیں نا کہ ویزا لگ جائے امریکہ کا، کم وقت۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ شاید اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ مکہ میں ہے بیت اللہ؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کس کس نے دیکھا ہے ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ کون کون گئے ہیں عمرہ پر، حج پر؟
اچھا تھوڑے تھوڑے ہاتھ آ رہے ہیں. اچھا ارادہ کس کس کا ہے جانے کا بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو لے جائے بھائی. کچھ حضرات کی تو چیخیں نکلی ہیں، لیکن زیادہ تر نے ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے، وہ بھی لگتا ہے سردی سے پورا ہاتھ نہیں اوپر کیا تھا. میں نے رات میں تھا، وہ کون سی جگہ تھی مولانا؟ موش خیلی میں. وہاں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا. چلو آپ بھی بیٹھے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. میں پاکستان میں ایک علاقہ ہے سندھ میں، وہاں بیان کر رہا تھا. تو بیان کرتے کرتے میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک واقعہ آ گیا کہ آپ میں متزوج کون کون ہیں، شادی شدہ کون کون ہیں. تو بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھا دیے. آپ میں بھی کوئی ہے جو جس نے شادی کی ہوئی ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. اللہ اکبر، اتنے سارے مجرد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. نہیں صحیح صحیح بتاؤ، واقعی کم شادی والے بیٹھے ہیں یا بیوی کے ڈر سے ہاتھ اٹھا نہیں رہے ہیں؟ میں نے وہاں پوچھا بہت اچھا آپ میں بھی ہے نا شادی شدہ سر؟ اوپر والے کچھ آدھا آدھا ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں حضرت. ماشاء اللہ. اس مجمع میں بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اوپر کر دیے. دور کرسی پہ ایک نوجوان تھا، کرسی سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے. میں نے کہا بیٹا آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ. ہم تو ایک شادی پوری کر لیں بڑی بات ہے، آپ جوانی میں دو شادیاں کی ہوئی. 2 ہاتھ اٹھائے تھے. کہنے لگا نہیں شاہ صاحب 2 کہاں، ابھی تو ایک بھی نہیں ہوئی. اور میں نے کہا ظالم پھر 2 ہاتھ کیوں اٹھائے اور وہ بھی کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا جی شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شوق بڑا ہے. آپ کا بھی مکہ جانے کا شوق میں نے دیکھ لیا بھائی. ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے سردی میں کپ کپا رہا ہے. اور آج آپ کو اندر کی بات بتا دوں، اندر کی بات بتا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں حج پہ جائیں، عمرہ پر جائیں، مولانا مفتی صاحب، تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے یہاں جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں، حج پہ کیسے جائیں. ہم سوچتے ہیں ڈالر تو ہے نہیں، عمرے پر کیسے جائیں.